قوت انسانی کیا ہے؟ انسانی قوت کیا ہے؟ انسانی طاقت کیا ہے؟ انسانی سوچ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہیں انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کو، میدان کو آگے بھاگنے کی جستجو میں ہے۔ اور جو 25 ایئر کے نوجوان ہیں وہ میری باتوں کو سن کر بھاگنے کی جستجو میں ہے۔ 35 کے نوجوان اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنانے کی کوشش میں، 45 کے نوجوان اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان دیکھ رہے ہیں، 55 کے نوجوان اپنے آپ کو بہترین قوت انسانی لیے چل رہے ہیں، اور 65 کے نوجوان اپنے آپ کو اولڈ ایج نہیں سمجھ رہے، وہ بھی جوانی میں قائم ہے، کیونکہ مائنڈ جوان ہے، کیلنڈر جوان نہیں ہے، مائنڈ جوان ہے۔ اگر مائنڈ جوان ہے تو 75 ایئر کے بھی نوجوان اپنے آپ کو اولڈ ایج لوگوں میں شامل نہ کریں، وہ بھی اپنے آپ کو یہی سمجھے کہ قوت انسانی ان کو لیے چل رہی ہے۔ جب تک ہے دم میں دم، ہو جائے گا میدان میں کام، اور کام اسی وقت ہوگا جب آپ کے اندر سانسیں چل رہی ہیں۔ جب سانس چل رہی ہے، دل کی دھڑکن مضبوط ہے، دل دھڑک رہا ہے، تو آپ جوان ہیں۔ اپنے آپ کو جب جوان سمجھتے رہیں گے، جوانی دیکھتے رہیں گے، جوان سوچتے رہیں گے، جوان تھاٹ رکھیں گے، آپ کی عمر بہت لمبی ہو جائے گی۔ جیتے رہیں آپ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل یوٹیوب چینل کو ہر روز دیکھیں۔ میں لاتا ہوں آپ کی من پسند کی باتیں، آپ کے من میں کیا چھپا ہے میں اس کو نکالتا ہوں، آپ کی سوچ کیا کہتی ہے میں اس کو لاتا ہوں، آپ کی رائٹ ایئر کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے میں وہ بولتا ہوں، لیفٹ ایئر کیا کہتا ہے میں وہ بولتا ہوں، اور رائٹ لیفٹ آئی آپ کی کیا کہتی ہے، کیا سوچتی ہے، کیا دیکھتی ہے، میں تمام وہ من کی باتیں لیے آتا ہوں۔ اور آج میری جو گفتگو ہے، غور سے سن لیجیے گا۔ قوت انسانی کیا ہے؟ انسانی قوت کیا ہے؟ انسانی طاقت کیا ہے؟ انسانی سوچ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ دنیا کی مضبوط ترین قوت انسانی دماغ کے خانوں میں، دماغ کے خانوں میں جنم لینے والا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ یہ بہت عظیم ہے دماغ۔ دماغ ہے تو ہم چل رہے ہیں، جس کی بدولت وہ چاند کو تسخیر کر چکا ہے۔ دماغ کے ساتھ دل بھی ہے، دل مضبوط کرتا ہے، دل ہمت دیتا ہے، دل طاقت دیتا ہے، دل اسٹرانگ کرتا ہے۔ اب یہ دماغ ہی تو ہے کہ جو اپنے فارمولے لے کر آتا ہے، اپنے فارمولے، اپنے نیومیریکل کے ساتھ چاند کو بھی تسخیر کر چکا ہے۔ آپ کی ترقی آپ کے ذہن کے مرہون منت ہے۔ مسلسل ناکامی انسان کو، دماغ کو معاف کر دیتی ہے۔ مسلسل جو لوگ ناکام ہوتے ہیں ان کا دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے، ایک دھند دماغ پر چھا جاتی ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو ناکامی اور مایوسی کا کوئی خیال ذہن میں نہ آنے دیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سانپ نکل جاتا ہے اور لوگ زمین پیٹتے رہتے ہیں۔ جو نقصان ہونا تھا ہو چکا۔ ناکامی پر سوگ سے ذہنی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ناکام مت سوچیں، ناکام مت کریں، ناکامی کی طرف مت لے کر جائیں۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب آگے بڑھنا ہے، اب منزل کو آگے دیکھنا ہے، اب سیدھا ٹریک دیکھنا ہے۔ پہلے آپ زگ زیگ چلتے رہے، وہ راستے خراب ہو گئے۔ پہلے آپ اپنی منزل ڈھونڈتے تھے شارٹ کٹ کے ذریعے، کبھی بھی شارٹ کٹ آپ کو آگے نہیں لے کر جائے گا، شارٹ کٹ آپ کو برباد کر دے گا۔ ایک ٹریک پہ چڑھیں گے نا، بھاگتے چلے جائیں گے، بھاگتے چلے جائیں گے، اس طرح سے بھاگیں کہ بہت سانس نہ پھولے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگیں، چھوٹے چھوٹے پیر اٹھائیں۔ جب چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بھاگیں گے، آپ کو بھاگنے کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں گی، ناکامی ختم ہوتی چلی جائے گی، ناکامی آپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے، آپ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اور جب آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک شخص میٹرک میں بار بار فیل ہوا، ایک نوجوان لڑکا بار بار فیل ہوا، اس نے 6 مرتبہ میٹرک کا ایگزام دیا، وہ 6ٹی دفعہ بھی فیل ہو گیا۔ اب اس کے لوگوں نے، ارد گرد کے گھر والوں نے کہا، گھر کے لوگوں نے کہا، گھر کے لوگ بڑا تڑپاتے ہیں انسان کو، گھر والوں نے کہا کہ چھوڑو، پر تم ایسے کرو کہ موٹر میکینک کا کورس کر لو اور جاؤ موٹر میکینک کسی ورکشاپ میں چلے جاؤ اور موٹر میکینک سیکھو۔
اب وہ جب خیالات سوچتا تھا تو خیالات الیگزینڈر بننا چاہتا تھا، سکندر اعظم بننا چاہتا تھا، دنیا کو تسخیر کرنا چاہتا تھا، دنیا کو اپنے قدموں میں ڈالنا چاہتا تھا. لیکن جب گھر والوں نے کہا کہ چھوڑو تم 6 مرتبہ میٹرک میں فیل ہو گئے ہو، اب میٹرک میں فیل ہونے کے بعد تم موٹر مکینک بن جاؤ، چلو کم از کم اپنی زندگی گزارنے کے لیے روٹی تو کما لو گے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں ہمیشہ ڈریم یہ دیکھتا ہوں کہ سکندر اعظم کے بعد جو دوسرا سکندر اعظم ہوگا وہ میں ہوں گا. سب نے کہا بے وقوف آدمی، 6 مرتبہ میٹرک میں فیل ہو گئے ہو، اب تم سکندر اعظم کا خواب دیکھتے ہو، تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. اس نے کہا نو، نیور ایور، مجھ سے بڑا ہمت والا بھی کوئی نہیں ہے. اب اس نے 7ویں مرتبہ میٹرک کا ایگزام دینے کا ہمت کر لی، حوصلہ کر لیا کہ میں نے میٹرک اس دفعہ پاس کر ہی لینا. 7ویں مرتبہ میٹرک کا ایگزام دینے کے لیے اس نے دن رات پڑھا. صرف وہ 4 گھنٹے سوتا تھا، 20 گھنٹے پڑھتا تھا. نہ اس کو کھانے کی فکر، نہ اس کو پینے کی فکر، نہ پہننے کی فکر، نہ منہ دھونے کی فکر، بس کتاب سے جڑا ہے اور کتاب لیے بھاگا. میٹرک ایگزام دیے. لوگوں نے کہا ہاں بھی اب 7ویں مرتبہ فیل ہونے کا ارادہ ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر ناکامی میری قسمت میں ہے تو میں قبول کروں گا، اور 7ویں دفعہ بھی فیل ہو گیا تو میں 8ویں دفعہ بھی امتحان دوں گا، میں نے میٹرک پاس کر ہی لینا ہے. جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو جو 6 مرتبہ فیل ہوا تھا وہ میٹرک میں 7ویں مرتبہ پورے بورڈ میں ٹاپ کر گیا. سائنس میں 7ویں مرتبہ بندہ ٹاپ کر گیا. وہ بچہ جب 7ویں دفعہ ٹاپ کر گیا، دنیا حیران، کوئی یقین ہی نہ کرے. بہت سے جو حاسد تھے انہوں نے بورڈ آفس میں اپلیکیشن دینی شروع کر دی کہ اس کی مارک چیکنگ دوبارہ کی جائے. لوگ پریشان ہو گئے، حاسدین تو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور ڈومیسٹک اینیمیز، آستین کے سانپ تو ہمارے گھر میں موجود ہیں، ہماری رگوں میں موجود ہیں. جب دوبارہ رزلٹ چیک کیا تو اس کے نمبر پہلے سے زیادہ تین نمبر اور زیادہ لگ گئے، 3 نمبر اور زیادہ لے لیے. وہ لڑکا ٹاپ کر گیا بورڈ میں، پورے بورڈ میں. پھر اس نے کہا کہ نہیں، اب میں ڈاکٹر ہی بنوں گا. لوگوں نے کہا تو موٹر مکینک بن رہا تھا. اس نے کہا موٹر مکینک میرے گھر والے مجھے بنا رہے تھے، جو میرے گھر کا ماحول تھا وہ مجھے موٹر مکینک بنانا چاہ رہا تھا، لیکن میں ہمیشہ اپنا ڈریم سکندر اعظم سے دیکھتا تھا کہ میں الیگزینڈر بنوں گا، سکندر اعظم بنوں گا، تو لہذا اب میں ڈاکٹر بنوں گا. اس نے ایف ایس سی کی، ٹاپ کیا. اس نے میڈیکل کالج میں گیا، میڈیکل کالج میں ٹاپ کیا. اس نے ایم بی بی ایس میں ٹاپ کیا. پھر اس نے کنسلٹنٹ بنا ہارٹ کا، وہ ہارٹ کا کنسلٹنٹ بنا، وہ ٹاپ کیا. اور ایک کسی ملک میں جا کر مزید اسپیشلائز کر کے آیا. جب کر کے اپنے ملک واپس آیا، اور لوگ حیران، جو اس کو بچپن سے جانتے تھے وہ حیران تھے کہ یہ میٹرک فیل 6 دفعہ لڑکا کہاں پہنچ گیا. اس نے کہا میری منزل یہی تھی، اگر میں وہ بات مان لیتا تو آج میں موٹر مکینک ہوتا. میں نے اپنے دل کی مانی اور دماغ سے پڑھا، آج میں دنیا کا ٹاپ کا کنسلٹنٹ ہوں.